بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئی تھی۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے، یہ کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کی بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملے تو بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جاوے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالی شانہ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسی ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کی عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگی۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنی خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتی ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے بری کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتی ہوئی یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہارے اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کی دل میں اس کی عشق کی آگ بڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا، ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دے، یا بت کو سجدہ کر دے، یا شوہر کو قتل کرے، یا شراب پی لے۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد ہے، لاؤ شراب پی لے۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئی، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالی شانہ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا۔ اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بول چکی تھی، اپنی کی پر نادم و شرمندہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انسان میرے تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب پانی اور آخرت کا عذاب ابد الآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کی کنویں میں اوندھا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بڑک رہی ہے، یہ لٹکی ہوئی فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہے،
یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔